بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين رفعوا منار الدين، وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول نحن جميع طلاب مرحلة التكميل في الحديث بجامعة الخير الإسلامية سلهب، حدثنا وأجازنا شيخنا المعزم المكرم أستاذ الأساتذة المحدث الكبير الشيخ أحمد علي الجلاوي، بارك الله في حياته وصحته وسلامته، ونفعنا بعلومه وفيوده، آمين يا رب العالمين. قال حدثنا وأجازنا مجاهد الملة الشيخ عبد الله الحارثوري، قال حدثنا وأجازنا الشيخ محب الله الهاروفاري، قال حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ الحديث زكريا الكندهلاوي، قال حدثنا وأجازنا الشيخ خليل أحمد السهرنفوري، قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي، قال حدثنا وأجازنا الشيخ إسحاق الدهلاوي، قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلاوي. وحدثنا أستاذنا المفضل المفضل المحدث الفاضل الأديب الأمير الكريم ابن الكريم الشيخ بدر الدين بن إسحاق المدني، حفظه الله تعالى ورعاه، وأبقاه الله ذكرا ثمينا للملة والمسلمين، آمين. قال حدثنا وأجازنا الأديب الشهير والشيخ الجليل الشيخ سلطان الروح المدوي، مد الله ظله علينا مع صحة وسلامة. قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبيد الله بن محمد حسن الأنور الثاني، قال حدثنا وأجازنا الإمام الرباني حكيم الأمة مجدد الملة الشيخ أشرف علي الثانوي، قال حدثنا وأجازنا الشيخ فتح الرحمن الرمز ودابته، قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلاوي. وحدثنا أستاذنا الجليل المفتي النبيل الشيخ عبد الله نادي، بارك الله في علومه وأعماله وبركه وأفكاره، وبارك في صحته وعافيته. قال حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام الشيخ أحمد شافعي الجازمي، قال حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ حسين أحمد المدني. وحدثنا أستاذنا المحترم المكرم أولانا ومولانا معروف الشيخ عبد الرؤوف البرحتاني، أبى الله بقاءه وأدام الله صله بصحته وسلامته، آمين. قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغفار المغربي، قال حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم
شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا وحدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي وحدثنا أستاذنا الكبير الداعية الشهير والعالم المحرير مدير الجامعة الشيخ المفتي عبد المنتقم الزكي أدام الله صحته وسلامته ونفع به عباده ودينه وعلمه آمين يا رب العالمين. قال حدثنا وأجازنا الشهيد كعب محمود قال حدثنا وأجازنا الشهيد صحيح محمد الجالندهي قال حدثنا وأجازنا الشهيد محمد ياسين السرهندي قال حدثنا وأجازنا شيخ الهندي محمود حسن الديوبندي قال حدثنا وأجازنا حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المدبري قال حدثنا وأجازنا الشيخ إسحاق التهلاوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز المحدث التهلاوي قال حدثنا وأجازنا مسند الهندي الشيخ ولي الله المحدث التهلاوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الحافظ المستقبل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن مسلم قال حدثنا وأجازنا الشيخ زياد بن حسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو البكر عبد الأول السجزي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر النجاوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد بن عبد الله السرخسي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الكبري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة المعطي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة اللهم انفعنا بعلومهم وقيودهم وارفع درجاتهم إلى أعلى عليهم آمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام في آخر صحيحه باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الدائر. وبه قال حدثني أحمد بن علي الشابة قال حدثنا محمد بن خدير عن عمارة بن الطاقة عن أبي سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، ابھی بخاری شریف کی آخری روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس روایت میں ایک بہت ہی مخصوص اور اہم مضمون امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. عام طور پر لوگ اس روایت کو سرسری طور پر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، مگر اس میں چھپے ہوئے مقصد کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری باب باندھا ہے اس میں قرآن کی ایک آیت کو موضوع بنایا ہے اور کہتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. در حقیقت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اور کتاب کو ختم کرتے 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 جب آخر میں پہنچے ہیں تو جو آخری باب قائم کیا ہے اس کے ذریعے سے پوری امت کو آخرت کا ایک پیغام دیتے ہوئے اپنی کتاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کے دل میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے. در حقیقت اس آیت پر آ کر کتاب کو ختم کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں آخرت کی فکر کو بٹھا دیا جائے اور لوگوں کو، طلباء کو، علماء کو، عوام کو، امت کو اس بات پر، اس حقیقت سے واقف کرا دیا جائے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے تو نے ساری جہان کی دولت جمع کر لی، دنیا کو کما کر کے بینک بیلنس کو خوب بڑھا لیا، لیکن یاد رکھ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جنت کی جو نعمتیں تجھے ملیں گی وہ ہمیشہ باقی رہیں گی. تو فکر آخرت کی کر، دنیا کی فکر دل سے نکال دے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.
میرے دوستوں اور ساتھیوں اور خاص طور پر اہل علم اور طلبہ میرے مخاطب ہیں، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو اس باب کے عین مطابق ہے۔ میرے دوستو، ایک دن قیامت کا آنے والا ہے۔ امام بخاری بھی ہم کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے بھی قرآن کی مختلف آیات میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اور معمولی مت سمجھو، قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس دن کے خوف کو، اس دن کی شدت کو، اس دن کے ڈر کو بیان کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بڑا شدید جھٹکا ہوگا، سب کو جھیلنا ہے وہ جھٹکا۔ اور کیسا خطرناک جھٹکا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ فرماتے ہیں اس دن اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اور قیامت کے دن اتنا ڈر اور خوف ہوگا کہ خوف کی وجہ سے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی۔ اور کتنا خوف ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے نبی، آپ دیکھیں گے اس دن لوگوں کو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے۔ کوئی روئے گا، کوئی چیخے گا، کوئی دوڑے گا، کوئی گرے گا، کوئی ہنسے گا، ایسا لگے گا کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ لیکن اے نبی، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب دیکھ کر کے لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ وہ دن بڑا بھیانک دن ہوگا۔ یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، قیامت کے دن یہ صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ قیامت کا دن نہ ہو تو لوگ سورج سے نکلنے والی آگ میں جل کر کے پھر مر جائیں، لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ جلیں گے، بھنیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، مگر مریں گے نہیں۔ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی گھر نہیں ہوگا جا کر کے سورج کی تپش سے چھپے تو کہاں چھپے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بھیانک دن آنے والا ہے، اور یہ قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہوگا۔ 24 گھنٹے میں ختم نہیں ہوگا، کتنا لمبا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قیامت کا وہ ایک دن ہمارے اور تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ کیا ہوگا اس دن؟ کیا ہوگا اس دن؟ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، اور یہ طلبہ 30 35 25 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، آج تک کبھی قیامت کے دن کو یاد کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کبھی ہم روئے ہیں؟ کبھی قیامت کے دن کو یاد کر کے فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، ہم تو بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی نظر اچانک ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو آپ نے دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ آپ نے پوچھا ما یبکی کی یا عائشہ، اے عائشہ کون سی چیز تمہیں رلاتی ہے، کیوں روتی ہو؟ تو ام المؤمنین کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں اے آقا،
قیامت کا منظر نظروں میں گھوم گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئی یہ سوچ کر کہ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. کیا ہوگا اس دن؟ یہ کون رو رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ چہیتی اہلیہ محترمہ ہیں. یہ کون رو رہی ہیں قیامت کو یاد کر کے؟ وہ ذات گرامی کے آنکھوں میں آنسو ہے جس کی تقدس اور پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں پورا ایک رکوع نازل فرمایا. یہ کون روتا ہے؟ یہ صدیق اکبر کی بیٹی روتی ہے. اور آج ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے قیامت کو یاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو جواب کیا دیتے ہیں میرے دوستو؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہی چیز ہے جو ام المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے دوستوں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا. کیوں؟ ہر ایک کو اس دن صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی. قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا، پہچانے گا، مگر کوئی کسی کی خیریت نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. تو ام المؤمنین اس دن کو یاد کر کے روتی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے. آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی ذہن سے نکل جائے گا. میرے دوستوں وہ 3 موقع کون سے ہوں گے؟ اس میں سے ایک موقع وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے. وہ ایک موقع وہ ہے میدان محشر میں 3 اعلان ہوں گے اور ہر ایک اس اعلان کو سن کر کے صرف اپنی فکر میں گھلے گا، کسی دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گا. پہلا اعلان، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ پہلا اعلان ہوگا کہ بندوں کے اعمال کا وزن کرو. جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کاش آج میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اللہ کہتا ہے آج جس کی نیکیوں کا وزن بڑھے گا، جیسے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا نیچے جھکے گا فوراً آٹومیٹکلی اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اور آج جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. تو خدا کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اعمال کا وزن کرو، تو ہر ایک کو فکر اپنی ہوگی اور یہ خواہش ہوگی کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. میرے دوستوں میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بھائی زور سے بولو. اگر نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو میدان محشر میں یہ آرزو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا میں ہی کوشش کرنی چاہیے. اگر اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو اور میدان محشر کی ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو تو زندگی میں صرف 2 کام کر. جس نے یہ 2 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں
کہ خدا اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تیری ہر نیکی اور تیرے ہر گناہ کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن نیکیوں کا وزن بڑھے گا کیسے؟ فکر آج سے کرو، دو کام کر لو۔ پہلا کام یہ کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک دین کا جو بھی کام کروں گا وہ خلوص کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کروں گا۔ جب ہمارے عمل میں خلوص ہوگا تو اللہ عمل کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اور اگر پہاڑ کے برابر بھی انسان عمل کرے مگر اس میں دکھاوا ہو، ریا ہو، خلوص نہ ہو، تو وہ پہاڑ کے برابر بھی عمل قیامت کے دن بے وزن ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے عمل کے اندر اگر وزن پیدا کرنا چاہتے ہو تو طے کرو کہ جو بھی کام کروں گا میں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کروں گا۔ پڑھاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، مدرسے قائم کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، بیان کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مخالفت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی حمایت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یاد رکھو ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اپنے رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ جانتا ہے ہماری زبان پر کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے۔ وہ ہمارے ظاہر سے بھی واقف، ہمارے باطن سے بھی واقف۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کی برائیوں سے بھی بچو اور باطن کی برائیوں سے بھی بچو۔ میرے دوستو، اگر اپنے اعمال کے، اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ کہ طے کرو کہ انشاءاللہ سانس تک جو عمل بھی کریں گے، جو نیکی بھی کریں گے، وہ خلوص کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ کیوں بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دوسرا کام اور کرو، اگر اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام اور کرو، اور وہ یہ ہے، وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو دوسروں کے حق کو ادا کر کے دنیا سے جائے گا اللہ اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا، اور جو دوسرے کا حق مار کے جائے گا تو نیکیوں کا وزن بڑھنا تو دور کی بات ہے، خدا اس کی نیکیوں کو حقداروں کے درمیان میں تقسیم فرما دے گا۔ وہ اپنی نیکی سے فائدہ اٹھانے ہی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج حق تلفی عام ہو رہی ہے اور پڑھے لکھے لوگ، اہل علم حق تلفی جیسے گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ طاقتور کمزور کا حق دبا رہا ہے، مالدار غریب کا حق دبا رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے بجائے اس کو شیر مادر کی طرح سے استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو انسان ہر نیکی کو، ہر عمل کو ادا کرتے وقت خلوص کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا اور زندگی کے آخری سانس تک دوسرے کے حق کو ادا کرنے میں مصروف رہے گا، خدا اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو میدان محشر کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے کہ کسی کو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ پہلا موقع آ گیا آپ کے سامنے کہ جب اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، مگر اس وقت، اس دن کی فکر کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس کی فکر کرنی ہے تو آج ہی سے کرنی ہے۔ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح ہے اس وقت تک فکر کرنا مفید ہوگا، اس کے بعد کا فکر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ دوسرا اعلان،
فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں ایک اور اعلان ہوگا جس کو سن کر ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ وہ کیا ہے دوسرا اعلان؟ فرماتے ہیں خدا کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ لوگوں کے نام اعمال کو تقسیم کر دو۔ جیسے ہی نام اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ فکر کیا ہوگی؟ فکر یہ ہوگی، ہر ایک یہ چاہے گا کہ کاش آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ نام اعمال کی تقسیم ہوگی تو کسی کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، کسی کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کے لیے جنت کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور جس کو الٹے ہاتھ میں ملا اس کے لیے نجات کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک تفصیل بیان کرتا ہے۔ دیکھو، میدان محشر میں اعلان ہوگا، نام اعمال تقسیم ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہے گا اس وقت کہ کاش مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ میرے دوستوں، اس وقت کی فکر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج فکر کر لو، آج تیاری کر لو کہ کاش میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ کیوں بھائی؟ تیاری کے لیے تیار ہو؟ صرف ایک کام کر لو۔ جس نے زندگی میں یہ ایک کام کیا اور ہمیشہ کرتا رہے گا، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ کیا ہے وہ ایک کام؟ جوانوں اور عزیز طلبہ، تم غور سے سنو اسے، صرف ایک کام کر لو۔ وہ کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائے رکھوں گا، میں اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائے رکھوں گا کہ دنیا میں جو بھی میں کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تم حساب کا یقین دل میں بٹھاؤ، رب ذوالجلال سیدھے ہاتھ میں تمہیں نام اعمال عطا فرمائے، کیونکہ جس کو حساب کا یقین ہوگا خدا اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کو حساب کا یقین ہوگا خدا اس کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جو گناہوں سے بچتا رہے گا اور نیک راستے پر چلتا رہے گا، نام اعمال تو خود بخود اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ میرے دوستو، ساتھیوں، نوجوانوں، جب آنکھ سے کسی چیز کو دیکھو تو اس یقین کے ساتھ دیکھنا کہ کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب کان سے کچھ سنو تو اس یقین کے ساتھ سنو، کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب زبان سے کچھ بولو تو اس یقین کے ساتھ بولو کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب حلق سے کوئی لقمہ پیٹ میں اتارو تو اس یقین کے ساتھ اتارو، کل حساب دینا پڑے گا۔ اگر حساب کا یقین ہوگا تو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، اور جس کے دل سے حساب کا خوف نکل گیا تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ میدان محشر میں کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اور کچھ بد نصیبوں کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے میدان محشر کے چکر لگائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ چکر لگائے گا، خوشی سے بھاگا پھرے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ خوشی سے اچھلے گا، کودے گا، لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ وہ جمع ہونے والے لوگوں سے ایک جملہ کہے گا، خدا اس کے جملے کو قرآن میں نقل کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ دیکھو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا ہے، لوگ اس کے پاس کھڑے ہیں، خوشی سے وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا تمہیں پتا ہے کہ آج یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی
کہ جو کچھ میں یہاں کروں گا ایک دن مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ تم بھی اپنے دلوں میں اس یقین کو بٹھا لو، اللہ تمہارا نام اعمال بھی سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اور میرے دوستوں، جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ قرآن اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے۔ وہ تو فیل ہو گیا، اور فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھایا نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ جس کا الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، وہ خود پڑھے گا، گناہوں سے کالا اور سیاہ ہے، وہ کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اور دیکھو اس کا بھی ایک جملہ ہے جو قرآن میں اللہ ذکر کرتا ہے، وہ کیا کہے گا کہ نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ جوانوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ جو حفاظت کرے گا، جس کے دل میں حساب کا خوف ہوگا، اللہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا، اور کب نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو آخری اعلان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، ام المؤمنین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو میدان محشر میں 3 اعلانات ہوں گے جس کے بعد ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ پہلا اعلان جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، دوسرا اعلان جب نام اعمال کی تقسیم ہوگی، اور تیسرا اعلان فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ رب العزت جہنم کے اوپر ایک پل بنائے گا جس کو ہم اور آپ پل صراط کہتے ہیں۔ نیچے جہنم دہک رہی ہوگی اور ہر ایک کو حکم ہوگا کہ اس پل کے اوپر سے گزرو، سامنے دروازہ ہے جنت کا، جو پل سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو جنت میں ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پل صراط پر سے گزرو، لیکن پل صراط کے ارد گرد شدید اندھیرا ہوگا، نیچے جہنم ہے، ہر ایک کا پتا پانی ہوگا خوف سے، کیسے گزرے؟ ذرا سا ڈس بیلنس ہوا تو جہنم میں۔ اے اللہ، پل کہاں سے شروع ہو رہا ہے دکھ نہیں رہا ہے، ریلنگ ہے کہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں، اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اور اللہ کا حکم ہوگا گزرو اس پر سے۔ کیسے گزرے گا آدمی؟ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی کہ کسی طرح میں گزر جاؤں، مگر گزرے گا کیسے؟ میرے دوستو، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ نیچے جہنم دہک رہا ہے تو جہاں آگ روشن ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ تو روشنی ہوتی ہے، تو جہنم کی آگ کی روشنی تو کچھ ملے گی۔ میں ان لوگوں کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ کا رنگ بھی کالا ہے، اس کے روشن ہونے سے سیاہی بڑھے گی تو سیاہی ختم نہیں ہوگی۔ پل صراط پر سے گزرے کیسے؟ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ شدید اندھیرا ہوگا، مگر جب کوئی مومن پل صراط پر سے گزرنے کے لیے آئے گا اور جیسے ہی اپنا پیر پل صراط پر رکھے گا، فوراً اس کے دل سے ایمان کا نور نکلے گا جو اس کے چاروں طرف کے حصے کو روشن کر دے گا، اور مومن اپنے ایمان کی روشنی میں بھاگتا چلا جائے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے
یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ وہ اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط پر سے بھاگتے چلے جائیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیا معلوم ہوا؟ جو اپنے ایمان کو محفوظ کر کے لے جانے میں کامیاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا بھی اسی کے لیے ممکن ہو سکے گا، اور جو اپنے ایمان کی حفاظت میں ناکام رہے گا، منافق بن کے دنیا سے جائے گا، تو یاد رکھو منافق پل صراط سے گزرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں پیچھے ہیں، مومن آگے ہیں، اور مومن کے ساتھ ایمان کا نور ہے، روشنی ہے، منافق کے ساتھ کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں چلائیں گی اور کہیں گے اے مسلمان بھائی رک، اپنی روشنی میں ہمیں بھی پل صراط کو پار کرا دے۔ تو مومن کیا جواب دے گا؟ مومن کہے گا ہمارے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ اور میدان محشر میں جا کے روشنی تلاش کرو، ہمارے ساتھ مت لگو۔ وہ پیچھے جائیں گے تو پیچھے بھی اندھیرا، وہ پھر مسلمانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف دوڑنا چاہیں گے، تو قرآن کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اب ہم پل صراط پر ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اس دیوار میں دروازہ ہوگا، جو دروازے کے اندر ہیں وہ مومن ہیں، وہ آرام سے ہوں گے، جو دروازے کے باہر ہیں وہ منافق ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ میرے دوستوں، معلوم کیا ہوا؟ قرآن کی آیتوں کو جوڑو کہ جو اپنا ایمان ساتھ لے کر کے دنیا سے جانے میں کامیاب ہوگا، وہی پل صراط کو پار کرنے میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو منافق ہو کے مرا ہے وہ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے منافق ہے کون؟ سنو کان کھول کے، یہ مت سوچو منافق ہوگا کوئی کافر، نہیں، ہم میں سے بھی بہت سے منافق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کون ہے؟ فرماتے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر 4 عیب ہوں وہ پکا منافق ہے۔ علماء نفاق کی 2 قسمیں کرتے ہیں، میں آخر میں بتاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں قسمیں کرنے کی، قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، اللہ کے نبی نے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ فرماتے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 عیب ہوں وہ پکا منافق ہے۔ وہ کون سے 4 عیب ہیں؟ فرماتے اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس میں 4 عیب ہوں وہ پکا منافق ہے۔ پہلا عیب یہ کہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ تم اپنے ایمان کو محفوظ لے کے جانا چاہتے ہو تو آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے، زندگی کے ہر قدم پر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ تو نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے؟ جھوٹے کو؟ اگر جھوٹوں کے پاس بیٹھو گے تو کل تم بھی جھوٹ بولنے لگو گے۔ اس لیے جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی بچو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو ہمیشہ سچ بولتے۔ تو منافق کا پہلا عیب اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور منافق کا دوسرا عیب وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کسی کی امانت ہو تو امانت ادا کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرے۔
جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے۔ اللہ رب العزت امانت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہو، جس کا حق ہو، اس کو ادا کر دو۔ اہل علم خاص طور پر مدارس کے ذمہ داران اس کا بہت خیال رکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اس میں اگر بے اعتدالی ہوگی تو خدا کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ منافق کی یہ دوسری برائی، دوسرا عیب ہے کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت نکلے تو وہ ادا کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرے۔ اور دیکھو تیسرا عیب فرماتے ہیں کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے ہمیشہ وعدہ خلافی کرے۔ میرے دوستو، آج وعدے کی اہمیت عوام کے دلوں سے تو نکلی ہی ہے، خواص کے دلوں سے بھی نکل گئی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس موقع پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دیوبند میں تھے، اور آپ نے ایک گاؤں میں ایک جلسے میں جانے کا وعدہ کر لیا۔ 3 دن پہلے سے حضرت کی طبیعت خراب ہوئی اور شدید بخار، اور اتفاق کی بات یہ کہ جس دن وعدہ تھا اس دن بارش شروع ہو گئی۔ سب نے منع کیا، حضرت بخار ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، مت جائیے۔ فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں جاؤں گا۔ کہا حضرت وہ تو جلسہ ختم ہو گیا، بارش میں کہاں جلسہ ہوگا؟ فرمایا جلسہ ہو یا نہ ہو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک مومن کی شان ہے اور آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق وہ ہے جو جب بھی وعدہ کرے اس کے خلاف ورزی کرے۔ اور منافق کی چوتھی بری عادت فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کی کسی سے انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو فوراً ماں بہن کی گالیاں دینے لگے۔ جو گالیاں بکے وہ منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ میرے دوستو، یہاں اہل علم ایک بحث کرتے ہیں کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق عملی، نفاق اعتقادی۔ یہاں عملی مراد ہے، یہاں اعتقادی مراد ہے۔ میں ایک دوسری بات کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، آپ یہاں بھی کہوں گا کہ قرآن نے بھی مطلق نفاق، منافق کا تذکرہ کیا ہے، کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ حدیث میں بھی مطلق نفاق کا تذکرہ ہے، کوئی قید نہیں ہے، ہم بھی قید نہیں لگاتے۔ ہم تفصیل یہ کریں گے اس کی کہ منافق پل صراط پر سے نہیں گزر سکتا۔ ہاں اگر اس میں نفاق عملی ہے تو کچھ دن سزا بھگت کر کے جنت میں چلا جائے گا، اور اگر نفاق اعتقادی ہے تو اس کے لیے جہنم سے نکلنا ناممکن ہوگا، مگر منافق پل صراط پر سے نہیں گزر سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آخری باب میں اس آیت کو لائے ہیں جس کا تعلق میدان محشر سے ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کا یقین ہر وقت دلوں میں رکھو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ، آگے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہی اس روایت کا لب لباب ہے، یہی اس باب کا مقصد اصلی ہے۔ اس میں بہت سی علمی گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہیں، وہ اس کی علمی گفتگو کرتے رہیں گے اپنے طلباء کے سامنے۔ میں تو آپ کے سامنے
اس مقصد کو رکھنا چاہتا تھا جو اس باب کو باندھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ذہن میں رکھا. چونکہ ہمارے اکابر نے ترجمۃ الباب پر بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں کہ امام بخاری جو باب باندھتے ہیں ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. تو در حقیقت یہ آخری باب ہے جس سے وہ یوم آخرت، یوم قیامت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں. اسی لیے اس روایت کو بھی ذکر کرتے ہیں. میں روایت کے جملے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے فرماتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُؤْزَنْ یا تُؤْزَنْ دونوں پڑھا گیا ہے اسے کہ بنو آدم کے اعمال کو اور اقوال کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا. پھر آگے وہ کچھ لفظی بحثیں ذکر کی ہے کہ مجاہد کیا کہتے ہیں قسطاس، یہ قسطاس سے آیا ہے جس کے معنی ہے عدل کے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ قسط سے آیا ہے جس کا مصدر ہے مقسط، اس کے معنی بھی عادل کے ہیں. اور ایک لفظ آتا ہے قاسط، فرماتے ہیں فہو الجائر، اس کے معنی ظلم کرنے والے کے، ناانصافی کرنے والے کے. روایت دیکھیے وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ آخری روایت بڑی اہم ہے اس معنی کر کہ اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو نیکیوں کا وزن عمل سے بھی بڑھتا ہے اور نیکیوں کا وزن قول سے بھی بڑھتا ہے. نیکیوں کا وزن عمل سے بڑھانا چاہتے ہو تو وہ دو کام کرو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور قول سے بڑھانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح صبح کو پڑھو اور ایک تسبیح شام کو پڑھو. جو اس جملے کو پڑھتے پڑھتے خدا کے ہاں جائے گا، خدا اس کے نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا. اس کا اہتمام کیجئے. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح صبح کو فجر کے بعد اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں گے اور روزانہ انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی آپ کے اعمال کے وزن کو اور آپ کے قول کے وزن کو بڑھا دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. میں اپنے عزیز طلباء سے ایک آخری بات کہتا ہوں. آج بخاری شریف کی آخری حدیث بھی آپ نے پڑھ لی، آپ عالم ہو گئے، آپ کے سروں پر دستار بھی بندھے گی. آپ ایک وعدہ کر کے عزم کر کے یہاں سے جاؤ. صرف ایک چیز ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں، وہ یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے. یاد رکھو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا یا کعب من ارباب العلم، اے کعب اہل علم کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا الذین یعملون بما یعلمون. اہل علم وہ نہیں ہے جن کے پاس سند ہو. جامعۃ الخیر الاسلامیہ سے فارغ ہونا یہ اہل علم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. فرمایا اہل علم وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. العلم بلا عمل كالنهر بلا ماء، العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، العلم بلا عمل كالمال الذي لا ينفق منه في سبيل الله. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ پڑھا ہے ہم نے زندگی کے آخری کریں گے، اور جو عمل کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے گا میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا، اس کی آخرت بھی بنا دوں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا، اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار الأخيار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا وقضيتها برحمتك يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويقاتلون أولياءك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اهزم جندهم، اللهم فل حدهم، اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العفو والجود والكرم والإحسان، وصل وسلم وبارك۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اپنی نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبروں میں جانا ہے، ایک دن تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اے اللہ ہر مرحلے میں اپنی رحم و کرم کی بارش برسا، ہر موقع پر ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں آئے، علم دین انہوں نے حاصل کیا، اے اللہ ان کو عالم بنا، ان کو عامل بنا، ان کو ناشر دین بنا، ان کو دین کی خدمت کا شرف عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو خلوص اور للہیت کے ساتھ دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب میدان محشر میں اعمال کا وزن ہونے لگے تو اے اللہ ہماری نیکیوں کے وزن کو بڑھا دیجیے، اے اللہ ہماری نیکیوں کے وزن کو بڑھا دیجیے، گناہوں کے وزن کو گھٹا دیجیے، اے اللہ میدان محشر میں جب
نام اعمال تقسیم ہونے لگے تو ہمیں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ الٹے ہاتھ میں ملنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب پل صراط پر سے گزرنے کا موقع آئے تو بجلی کی کڑک کی طرح سے ہماری مدد فرمائیے گا گزرنے میں۔ اے اللہ عافیت سے ہماری زندگی کو بھی مکمل فرما اور عافیت سے آخرت کے تمام مراحل کو مکمل فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج دنیا میں امت بہت پریشان ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، بدکار صحیح، مگر تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر رحم فرما، فلسطینیوں پر رحم فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو مروڑ دے۔ اے اللہ خون بہت بہہ گیا مسلمانوں کا اور بہہ رہا ہے۔ اے اللہ اس خون کا بدلہ امت کو عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ظالموں کی پکڑ فرما۔ اے اللہ تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا اور ہر ظالم اور جابر کے گردن کو مروڑ دے اور ہر مظلوم کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما، قرآن اور قرآنی تعلیمات کو عام فرما۔ اے اللہ لوگوں کو اسلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صحیح طور پر لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست کر دے، ہمارے باطن کو بھی درست کر دے۔ اے اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما، اس کو مزید ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے رکے ہوئے کاموں کو مکمل فرما اور تمام دینی اداروں دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، سب کو ترقیات سے مالا مال فرما، فتنوں کو اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما، ہر شر سے امت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، والشر ليس اليك والمهدي من هديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا بسم الله الرحمن الرحيم। কোরআন হাদিসের আলোকে সত্যের সন্ধান, মাহফিল টিভি, সিলেট।